اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ یقولون وہ لوگ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینۃ اگر ہم لوٹ کر واپس مدینہ کو گئے لیخرجن الاعز تو ضرور بضرور عزت والے نکال دیں گے منہا مدینہ سے الاذل ذلت والوں کو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ اور عزت تو اللہ کے لیے ہے وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کا حصہ ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لیکن یہ جو منافق لوگ ہیں لا يعلمون وہ اس بات کو نہیں جانتے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلہکم غفلت میں نہ ڈال دے تم کو اموالکم تمہارے مال ولا اولادکم اور نہ ہی تمہاری اولادیں عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے ومن یفعل ذلک اور جو ایسا کرے فاولئک هم الخاسرون اصل میں وہی نقصان والے ہیں وانفقوا اور خرچ کرو مما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا من قبل اس دن سے پہلے ان یأتی احدکم الموت کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے فیقولا پھر وہ کہتا پھرے ربی لولا اخرتنی اے میرے رب تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی الی اجل قریب ایک نزدیک کی مدت کے لیے فاصدق کہ میں صدقے کرتا واکن من الصالحین اور میں ہوتا نیک کام کرنے والا ولن یؤخر اللہ نفسا اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتے کسی انسان کو اذا جاء اجلها جب اس کی موت آ جائے جب اس کا وعدہ مقرر آ جائے واللہ خبیر بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو ان کی خبر ہے صدق اللہ العظیم سورہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی اور انہی کا نام دیا گیا اور ان کا ہی مکمل حال احوال اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بتایا اور عبداللہ بن ابی ہی کی بات کا یہاں ذکر ہے جو اس نے کہا تھا اگر ہم مدینہ کو گئے تو مدینہ پہنچ کر عزت والے یعنی خود کو اور اپنے گروہ کو ہم عزت والے وہاں سے ذلت والے یعنی مومنین کو نکال دیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم عزت والے نہیں ہو عزت والے وللہ ہے عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے بعد عزتوں کے مالک ہیں ولی رسول ہی اس کے پیارے حبیب اور ان دونوں ہستیوں کے بعد ان دونوں عزتوں کے بعد عزت کس کو ملے گی عزت کا حصہ تیسرے نمبر پر اس شخص کو ملے گا للمؤمنین جو ایمان والوں کی صفت میں آ جائے گا جو انسان مؤمن ہے وہ عزت کا مالک ہے چاہے دنیا اسے حقیر سمجھتی ہے لیکن جس انسان کی عزت کو اللہ بیان کر دیں وہ یقیناً عزتوں کا مالک ہے تو عزت کا معیار اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں سمجھایا کہ عزت کا معیار مال و دولت اسباب نہیں ہے بلکہ عزت کا معیار ایمان ہے لیکن منافقین اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے اور ایمان کا معیار قرار دینے کے بعد اگلی بات جو کہی کہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو تمہیں تمہاری مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دیں کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کے رسول کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ایسا کرنے والے لوگ ہم الخاسرون وہ خود ہی نقصان اٹھانے والے ہیں تو یہاں پر گویا کہ اگلی بات کہی کہ عزت کس کے حصے میں آئے گی وللمؤمنین عزت تو مومنین کا حصہ ہے اور مومنین کے کام یہ ہیں کہ وہ ذکر اللہ میں مصروف رہیں انہیں اپنے مال اور اپنے اولاد سے اتنی محبت نہ ہو انہیں اللہ کے ذکر سے محبت ہو تو یہاں پر ان دونوں باتوں کو گویا ایک جوڑ کی طرح بیان کیا کہ مومنین کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں لگ کے انہیں اپنے مال اپنے اولاد کی طرف توجہ دینے کا دھیان نہیں ہوتا ان کا مقصد اول اللہ کی ذات ہوتی ہے جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک الفاظ کا یہ مفہوم ہے
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کبھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، بات چیت کرتے اور مؤذن کی اذان کو سنتے تو آپ ایک دم ایسے ہو جاتے کہ گویا آپ ہمیں جانتے ہی نہیں، اور فوراً سے اپنی نماز کے لیے متوجہ ہو جاتے۔ تو وہی مفہوم یہاں ہمیں اللہ سمجھا رہے ہیں کہ مصروف ہونے کے لائق کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ مال اور اولاد، توجہ اس کے اندر مکمل لگائی جائے، یہ اس قابل کام نہیں ہے، یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اندر اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا جائے کہ اللہ کے ذکر سے ہی غفلت ہو جائے۔ اور آگے انجام بھی بتا دیا، ایسا کرنے والے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ذکر کرنے سے اللہ کی شان بڑھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ تو اللہ پاک ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے، ہمارے کہنے سے پہلے ہی وہ پاک ہے، چاہے ہم اس بات کو کہتے ہیں چاہے ہم اس بات کو نہیں کہتے۔ تو محتاج ہم ہیں، اللہ کی ذات احتیاج سے پاک ہے۔ تو کہا جو لوگ ایسے کام کریں گے وہی اصل میں خسارے والے۔ اور آگے پھر خرچ کرنے کا ذکر کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور کہا یہ خرچ کرنا کوئی تمہارا احسان نہیں ہے، مما رزقناکم، یہ وہی ہے جو میں نے تمہیں دے رکھا ہے۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم میں سے ایسا شخص کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال عزیز ہو؟ اور اپنے مال اور وارث کے مال میں کیا فرق ہے؟ جو ہم خود خرچ کرتے ہیں، خود استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارا ہے۔ وارث کو کب ملے گا؟ جب ہم مر جائیں اور پیچھے بچ جائے گا، وہ وارث کا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہو؟ تو سب لوگوں نے یہی کہا کہ ہم میں سے تو کسی کو بھی اپنے سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند نہیں، ہمیں اپنا ہی مال پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کے الفاظ کا یہ مفہوم ہے کہ تمہارا مال تو بس وہی ہے جو تم نے کھا لیا اور فنا کر دیا، جو پہن لیا اور پرانا کر دیا، اور جو چھوڑ دیا وہ تمہارے وارث کا مال ہے۔ تو کہا کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور پھر وہاں جا کر جب اس چیز کی پوچھو ہو تو کہو گے کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ ہمیں کچھ مدت کے لیے مہلت کیوں نہیں دے دی، پھر میں صدقے کرتا اور میں نیک لوگوں میں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ مہلت ہے، یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، جو کرنا ہے اس ایک دفعہ کی زندگی میں کرنا ہے۔ جیسے بیان کیا کہ اگر کوئی بادشاہ اپنی رعایا میں سے کسی شخص کو کہے کہ یہ میرا باغ ہے، یہاں چلے جاؤ، اور باغ کے ہر حصے پر سے گزرتے جاؤ اور ہر حصے میں سے پھل پھول چنتے رہو، آخر میں میرے پاس پہنچو گے، اور شرط یہ ہے کہ جس حصے سے ایک دفعہ گزر جاؤ گے دوبارہ اس میں واپسی نہیں ہوگی۔ تو وہ شخص باغ میں داخل ہو اور جب دیکھے کہ باغ ہے اور بہت خوبصورت ہے تو نہ سیر و تفریح میں مصروف ہو گیا، نظاروں میں مصروف ہو گیا، باغ کے سفر طے کرتا جا رہا ہے، سیر کرتا جا رہا ہے۔ آخر ایک مقام پر پہنچا اور وہاں جا کے کیا دیکھا کہ باغ تو ختم ہونے والا ہے اور ابھی اپنے پاس کوئی پھل پھول جمع نہیں کیے۔ تو کہتا ہے کہ چلو جہاں کھڑا ہوں یہیں سے کچھ توڑ لیتا ہوں۔ آگے پیچھے دیکھتا ہے تو باغ کے اس حصے میں پھل پھول کچھ بھی نہیں ہے، اور بات یاد آ گئی کہ ہدایات یہ ہیں کہ جس حصے پر سے ایک دفعہ گزر کے آ جاؤ وہاں واپس نہیں جا سکتے۔ تو اللہ یہی فرما رہے کہ جیسے تم دنیا کے اندر آ گئے، موت کو بھول گئے، زندگی کی منزلیں طے کرتے جا رہے ہو، کل جب میرے پاس آؤ گے اور میں پوچھوں گا یہ کام کیوں نہیں کیا، پھر کہو گے اللہ ایک دفعہ لوٹا دیں، تو لوٹنا نہیں ہے، مہلتیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو ایک دفعہ کی زندگی ملی ہے اسی میں اعمال کرنے ہیں ہم نے، بار بار زندگی نہیں ملے گی، زندگی ایک دفعہ ملی ہے اور بار بار ہمیں یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ اسی سے فائدہ اٹھانا ہے، اسی مہلت کے اندر اپنے کام کرنے ہیں۔ تو اللہ کریم اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں موت ایسی حقیقت نہیں ہے کہ دوبارہ مہلت ملے، اور دوبارہ تو دور کی بات، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، تھوڑا سا آگے پیچھے بھی مؤخر نہیں ہوتا، ٹلتا نہیں ہے وقت۔ اگر جمعے کا دن ہے اور 10 بجے ہیں تو جمعے کا دن اور 10 بجے ہی ہوں گے، 10 بج کر 1 منٹ یا 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوگا۔
جب وقت مقرر آ جائے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کو مؤخر نہیں کرتا، اور تمہارے کیے ہوئے کاموں پر وہ رب خوب خبردار ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کرے ہمارے ہر عمل کا مشاہد ہماری رب کی ذات ہے، ہم جو کچھ کر رہے وہ براہ راست خود دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ ہم لوگوں سے چھپتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے نہ، ہم اللہ سے نہیں چھپتے، وہ رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ ہم سے وہ کام کروائے کہ جن کو کرتے ہوئے ہم رب کے سامنے شرمندہ نہ ہو، جن کے جواب دینے کے لیے ہمیں اللہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور اللہ ہمیں اپنے اس کلام کے ساتھ تا دم آخر اسی طرح جوڑ کے رکھے، تا قیامت اللہ اس کو ہمارے لیے سلامت رکھے۔ ہمارا اس کے ساتھ یہ تعلق، یہ واسطہ، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ وضاحت نہیں ہے، یہ کچھ عاجزی بھرے الفاظ ہیں کہ صرف ایک کوشش ہو کہ ہم روزانہ کا روزانہ قرآن پاک کھولنے والے بنے۔ ہم روزانہ اپنی اس کتاب کو دن میں زیادہ تو نہیں، زیادہ نہ ہو سکے تو 20-25 منٹ کے لیے صرف اس کلام کے آمنے سامنے ہوں، تاکہ قیامت کے دن یہ ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہو، ہم سے اپنے بارے میں اپنا حق نہ مانگنے والا ہو۔ اللہ کریم ہمیں اس پیارے کلام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔